بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دم درود سرور دو عالم کہا کروں، ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کروں۔ اس میں محمد ہے مداوائے درد دل، صلی علی سے دل کے دکھوں کی دوا کیا کروں۔ اس کے علاوہ سارے سہاروں سے ٹوٹ کر نبی کے کرم کا اگر آسرا لیا کروں۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو پیغام سکون دیا، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، منشور دیا، دستور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ۔ اللہ اللہ عظمت اصحاب و آل مصطفیٰ، وہ تھے نجم مصطفیٰ، یہ ہیں حلال مصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ و کمالہ و جمالہ۔ سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی پیارا، بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی دل کو لبھانے والا رخ عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ رخ کیا ہے؟ وہ رخ ہے میرے آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کی الوہیت کا اعلان ہے، محمد الرسول اللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بلکہ ختم نبوت کا اعلان ہے۔ سامعین گرامی قدر، ذرا غور فرمائیں گے تو بڑا عجیب نکتہ سامنے آتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ لگ بھگ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا کلمہ رہا ہے۔ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہی رہا اور دوسرا جز کلمے کا بدلتا رہا۔ مثلا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ چند انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی کے ساتھ میں نے کلمے کے دوسرے جز کا تذکرہ کیا ہے۔ سامعین گرامی کے اندر بڑی عجیب نکتہ عرض کرنے لگا ہوں کہ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس پر کوئی نکتہ نہیں ہے۔ آگے جس نبی کا بھی نام اس میں گرامی آئے گا تو اس میں کلمے کے دوسرے جز میں نکتے نظر آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ نکتہ کوئی نہیں، آدم و صفی اللہ نکتے موجود ہیں، لا الہ الا اللہ نکتہ کوئی نہیں، نوح نجی اللہ نکتے موجود ہیں، لا الہ الا اللہ نکتہ کوئی نہیں، ابراہیم خلیل اللہ نکتے موجود ہیں، لا الہ الا اللہ نکتہ کوئی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نکتے موجود ہیں،
لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، عیسیٰ روح اللہ نقطے موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جس قدر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور جو کلمہ ان کو ملا، کلمے کے پہلے جز پر کہیں نقطہ نہیں تھا، کلمے کے دوسرے جز پہ نقطے رہے۔ یہ نقطہ یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ جل شانہ، ہاں جی، ابتدا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات عالی کی انتہا کوئی نہیں، اللہ کی صفات کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ کی صفات کی انتہا کوئی نہیں، اس کی الوہیت کی ابتدا کوئی نہیں، الوہیت کی انتہا کوئی نہیں، اس کی معبودیت کی ابتدا کوئی نہیں، معبودیت کی انتہا کوئی نہیں، اس کے رب العالمین ہونے کی ابتدا کوئی نہیں، رب العالمین ہونے کی انتہا کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہاں جی، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ بغیر نقطوں کے آیا ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ معبود اکیلا ہے، مسجود اکیلا ہے، خالق اکیلا ہے، رازق اکیلا ہے، ہاں جی، پیدا کرنے والا اکیلا ہے، وہ بنانے والا کائنات کو اکیلا ہے، چلانے والا کائنات کا اکیلا ہے، کوئی اس کا نہ ثانی نہ ہم مثل تھا، نہ ہے نہ ہوگا، ہاں جی، وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں تنہا ہے۔ لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں۔ آگے آدم و صفی اللہ نقطے موجود ہیں۔ اشارہ یہ ملا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کی حد متعین ہے۔ نقطوں سے یہ بات ملی ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی حد متعین ہے، اور ان کے بعد نبوت جاری ہے۔ غور کرنا میرے اس نقطے پہ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، تو معلوم ہوا کہ رب تو ایک ہی ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، لیکن نوح نجی اللہ نقطے موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کے بعد نبوت جاری و ساری ہے۔ اور دوسری بات یہاں ساتھ یہ بھی معلوم ہو گئی کہ نوح علیہ السلام کی نبوت کی حد متعین ہے۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، ان کے بعد نبوت جاری و ساری ہے، نبوت کی حد متعین ہے، شریعت کی حد مقرر ہے، احکامات کی حد متعین ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کی جو ہے وہ حد متعین ہے، نبوت ان کے بعد جاری ہے۔ زکریا علیہ السلام ہے، نبوت ان کے بعد جاری ہے، نبوت کی حد متعین ہے۔ یحییٰ علیہ السلام ہے، نبوت جاری ہے، نبوت کی حد متعین ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہے، نبوت کی حد متعین ہے، ان کے بعد نبوت جاری ہے۔ جس نبی کا بھی نام لو، دانیال علیہ السلام ہو، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہو، حضرت لوط علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، حضرت دانیال علیہ السلام ہو، عزیر علیہ السلام ہو، جہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، ہر نبی کے ہاں جی کلمے کے دوسرے جز میں نقطے جو ہیں وہ نشاندہی کر رہے کہ نبوت کی حد بھی متعین ہے اور نبوت جاری و ساری ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی، جب باری آتی ہے سید الثقلین کی، جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی، جب باری آتی محمد مصطفیٰ کی، جب باری آتی احمد مجتبیٰ کی، جب باری آتی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، تو پھر ہاں جی کلمے سے نقطے اٹھ جاتے ہیں۔ اب کلمہ کیا بنا؟ اور یہاں ایک اور نقطہ درمیان میں پہلے عرض کر دوں، پھر آگے چلتا ہوں کہ کلمے کے اندر نقطے نہیں ہیں۔ ہاں جی کیا بنا؟ یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، نقطوں نے حد متعین کر دی، نبوت کی، رسالت کی، کتاب کی، شریعت کی، ہاں جی کلمے کی، ہاں جی امت کی حد متعین کر دی۔ لیکن جب باری آئی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر جو ہے حد کوئی نہیں۔ ہاں جی جیسے لا الہ الا اللہ پہ نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ پہ نقطہ کوئی نہیں،
اب جو ہے جہاں جہاں تک رب کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے محمد کی مصطفی ہے۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ کائنات کا معبود ہے اور یہ کائنات میں سب سے بڑے عابد ہیں۔ اب آگے چلتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کلمے کے پہلے جز کے 12 حروف ہیں، نقطہ کوئی نہیں، 12 کے 12 حروف پہ نقطہ کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ کلمے کے دوسرے جز پہ وہ 12 حروف ہیں اور نقطہ کوئی نہیں۔ درمیان میں ایک اور نقطہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کے ناموں کے ساتھ ان کی صفات آئی ہیں۔ کسی نبی کے کلمے میں لفظ رسول نہیں آیا۔ یہ میرے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آقا علیہ السلام کے کلمے پہ لفظ رسول آیا ہے۔ یہ بھی آ کر بتلا رہا کہ لوگوں اب رسول اللہ آ چکے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جیسے کلمے کے پہلے جز پہ نقطہ کوئی نہیں، رب کے بعد ربوبیت کسی کی نہیں، ایسے ہی محمد الرسول اللہ پہ نقطہ کوئی نہیں، رسول اللہ کے بعد نبوت کوئی نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرزا قادیانی، غلام قادیانی ہو یا اسود عنسی ہو، مسیلمہ کذاب ہو، وہ سارے دجال ہیں، مکار ہیں، فریبی ہیں، جھوٹے ہیں۔ ان کی کسی بات کا اعتبار کوئی نہیں، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ لفظ رسول آ گیا ہے اور بغیر نقطوں کے آیا ہے۔ اب میں یہ بات عرض کر رہا تھا، یہ نقطہ عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ 12 حروف ہے، 12 کے 12 حروف پہ نقطہ کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ 12 حروف ہے، 12 کے 12 حروف پہ نقطہ کوئی نہیں۔ اب اور آئیے، لا الہ الا اللہ ایک لفظ ہے جس پہ شد موجود ہے اور وہ پہلے کلمے کا کلمے کے پہلے جز کا آخری لفظ اللہ ہے جس کے اوپر شد ہے۔ کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ سے شروع ہوتا ہے، کلمے کے دوسرے جز کا پہلا لفظ اسم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر بھی شد ہے۔ تو سنو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اللہ اپنی شان آن بان اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جیسے ہیں، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بان آن مقام رفعت بلندی اور عظمت اور پوری نبوت اور رسالت کے ساتھ موجود ہیں اور قیامت تک آقا کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ اب غور کرنا، لا الہ الا اللہ آخری لفظ پہلے کلمے کے جز کا آخری لفظ اللہ ہے، کلمے کے دوسرے جز کا پہلا لفظ محمد ہے۔ لفظ اللہ اور لفظ محمد کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے، لفظ اللہ اور محمد کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ اور غور کرنا اللہ اور محمد کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں ہے۔ کلمے کے پہلے جز میں اللہ سے پہلے نفی ہو چکی ہے کہ لا الہ پالنے والا کوئی نہیں، لا الہ مارنے والا کوئی نہیں، روزی دینے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، اور تمہاری مشکلیں دور کرنے والا کوئی نہیں، تمہیں کھلانے والا، تمہیں پلانے والا، تمہیں جگانے والا، تمہیں سلانے والا، تمہیں بٹھانے والا، تمہیں اٹھانے والا، تمہیں چلانے والا اور تمہاری حاجت روائی کرنے والا، تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ ہے۔ جیسے اللہ کے سوا اور حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اب آجو دوسرے کلمے کے جز پر، محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کوئی نہیں، رسالت کوئی نہیں، شریعت کوئی نہیں، احکام کوئی نہیں، سارے احکام، ساری شریعتیں، ساری کتابیں، سارے کلمے منسوخ ہو چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی رسالت کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی ماننا ضروری ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی شریعت کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا تو ضروری ہے،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی، تورات کی، کتاب کی، کلمے کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی ماننا تو ضروری ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب زبور کی اتباع کوئی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نبی ماننا تو ضروری ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی، عیسیٰ علیہ السلام کے احکام کی، عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ محمد الرسول اللہ کے بعد اب کسی نبی کی نبوت کی ضرورت نہ رہی، کسی نبی کی رسالت باقی نہ رہی، کسی نبی کی شریعت باقی نہ رہی، کسی نبی کی کتاب باقی نہ رہی، اور کسی شریعت کے احکام باقی نہ رہے، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اب یہی چلنا ہے، اسی کو لینا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ دے رہا ہے، محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی دے رہا ہے۔ اس لیے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ کلیم ہے۔ لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے اور محمد الرسول اللہ نظام زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ اقرار ربوبیت ہے اور محمد الرسول اللہ اظہار نبوت ہے۔ اور غور کرنا کہ لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ معلوم ہوا محمد الرسول اللہ کے بعد اور کوئی نہیں۔ اب یہ غور کرنا، اللہ کے پہلے کلمے کے جز نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جہاں تک میرے رب کی خدائی ہے وہیں تک مصطفیٰ کی رسالت اور میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ ہاں اگر میرا اللہ آسمانوں کا رب ہے تو رسول اللہ آسمانوں کے نبی ہیں۔ اگر میرا رب ملائکہ کا رب ہے، رسول اللہ ملائکہ کے نبی ہیں۔ اگر میرا رب جنات کا رب ہے، رسول اللہ جنات کے نبی ہیں۔ اگر میرا رب چاند سورج ستاروں کا رب ہے، میرے محبوب چاند سورج ستاروں کے نبی ہیں۔ اگر میرا رب ان فضاؤں کا رب ہے، میرے محبوب ان فضاؤں کے نبی ہیں۔ اگر میرا رب آسمانوں کے اوپر والی مخلوقات کا رب ہے تو میرے محبوب آسمان سے اوپر والی مخلوقات کے نبی ہیں۔ اگر میرا رب اس زمین کے کرۂ ارض کا رب ہے تو محمد الرسول اللہ کرۂ ارض کے نبی ہیں۔ اگر میرا رب انسانوں کا رب ہے، محمد الرسول اللہ انسانوں کے نبی ہیں۔ میرا رب نباتات کا رب ہے، محمد الرسول اللہ نباتات کے نبی ہیں۔ اگر اللہ کی ربوبیت جمادات پہ ہے تو مصطفیٰ کی نبوت جمادات پہ ہے۔ اگر اللہ کی ربوبیت عالم حشر میں ہے تو رسول اللہ کی نبوت عالم حشر میں ہے۔ اگر اللہ کی ربوبیت پرسرات پر ہے تو رسول اللہ کی نبوت پرسرات پر ہے۔ اگر اللہ کی ربوبیت عالم آخرت میں ہے، رسول اللہ کی نبوت بھی عالم آخرت میں ہے۔ جہاں تک میرے رب کی خدائی ہے وہاں تک میرے محبوب کی مصطفیٰ ہے۔ ہاں جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہمیں یہی سبق ملا ہے۔ اللہ ہم تیری ذات پہ یقین رکھتے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اللہ ہم ایسے ہی جیسے تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو اپنی ذات میں اپنی صفات میں تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ ایسے ہمارا یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کوئی مثل نہیں، رسول اللہ کا کوئی ثانی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی ہستی کائنات میں نہیں ہے۔ اس لیے کہوں آخر میں کہ بعد خدا، ہاں جی بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ جل شانہ کے بعد اگر کائنات میں سب سے اعلیٰ عرفہ عظمت والی، ہاں جی شان والی اللہ کے بعد کائنات میں کوئی ہستی ہے تو وہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔